طارق سمیر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ تمام جماعتیں 5 یا اگر 6 نکات پر متفق ہو کر دستخط کریں تو وہ عمران خان سے دستخط خود کروا لیں گے۔ اب یہاں پر بیرسٹر گوہر بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات تو ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ چل کے آ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل جی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے ہیں، اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہیں، تو ابھی وہ اپوزیشن اتحاد اتنا مضبوط نہیں جتنا اس کو ہونا چاہیے میری نظر میں۔ جب تک اس اتحاد میں بنے ہوئے ایک دن ہوا نہیں میں اپوزیشن اتحاد کی بات کر رہا ہوں جو تحریک تحفظ عین، جب تک اس میں جماعت اسلامی یا جے یو آئی شامل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دو ایسی جماعتیں ہیں جن کے پاس اسٹیٹ پاور ہے، وہ جب تک شامل نہیں ہوں گی تو مقاصد جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ پی ٹی آئی جو احتجاج پچھلے 2 سال سے کر رہی ہے وہ اتنے مؤثر ثابت نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے پھر بانی پی ٹی آئی کو خان صاحب محمود خان اچکزئی کو علامہ ناصر عباس کو آگے کرنا پڑا۔ 26 نومبر کو کیا ہوا تھا وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے، وہ پتہ ہے آپ کو، سب کو پتہ ہے۔ شکیل گرار صاحب آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، طارق سمیر صاحب اپنا پوائنٹ رکھیے گا پلیز۔ پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ 5-6 نکات ہیں، اس پہ متفق ہو جائیں۔ اس میں ایک پوائنٹ ان کا ہے کہ جی آپ فوراً یہ اسمبلیاں توڑیں اور نئے الیکشن کرائے جائیں، ٹھیک ہے جی، یہ ان کی رائے ہے۔ اس پہ کون متفق ہوگا؟ حکمران اتحاد متفق ہو جائے گا؟ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ آسانی سے اقتدار چھوڑ دیں گی؟ میں انہی کے بیانات کوٹ کرنا چاہتا ہوں، محمود خان اچکزئی کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے۔ 2018 کے الیکشن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا، نون لیگ کا بھی موقف تھا کہ آر ٹی ایس بٹھا کے الیکشن کرایا گیا، اور جو کچھ ہوا اس میں مینڈیٹ چوری ہوا، وہ اس وقت کی کہانی ہے۔ اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ کیا وہ مینڈیٹ واپس کیا بانی پی ٹی آئی نے؟ نہیں کیا، پورا 4 سال انجوائے کیا، جب تک تحریک عدم اعتماد واپس نہیں جمع ہوئی اور جب تک ان کو لانے والے ان کی پرفارمنس سے مایوس نہیں ہوئے۔ کیونکہ بانی پی ٹی آئی آتے تھے 4 گھنٹے کے لیے اپنے پی ایم آفس میں، دفتر میں، ہیلی کاپٹر پہ فواد چودھری کے مطابق 200-250 روپے خرچہ ہوتا تھا اس ہیلی کاپٹر پہ آتے تھے۔ وہ انہوں نے اتنا سنجیدگی سے جو پرفارمنس تھی وہ نہیں دی۔ بیانیہ ان کا ضرور بنا، بیانیہ ان کا ضرور بکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ محمود خان اچکزئی صاحب بیلنس بات کریں، کہیں جی 2018 میں بھی فراڈ ہوا، اس کی بھی پی ٹی آئی کہے جی ہاں فراڈ ہوا، ہم اس پہ، تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ان کی بات اچھے انداز میں ہو جائے گی، پھر بات آگے بڑھے گی، کیونکہ غلطیاں سب کو تسلیم کرنے پڑیں گی۔ یہ نہیں کہ ایک کہے جی اس باری والی غلطی تسلیم کر لیں، پیچھے والی ساری چھوڑ دیں، تو سب کو اپنی اپنی غلطیوں کا احترام، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں۔ دوسری بات بہت ہو رہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، تو میاں نواز شریف صاحب سیاست کے بڑے نام ہیں پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اس وقت بیک فٹ پہ ہیں تھوڑے سے، لیکن پارٹی کے اندر کیوں ہیں جی بیک فٹ پہ؟ وہ اندرونی معاملہ بعد میں بات کریں گے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کیوں ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بنا دیا، بھائی ان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو انہوں نے بنایا یا کسی اور نے بنایا؟ جی عوام نے بنایا اور اسمبلی کے ممبران نے بنایا۔ اچھا یہ چھوڑ دیں آپ اس بحث چھوڑ کیوں دیں؟ بحث میں نہ الجھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی میجارٹی بنی اتحاد کی صورت میں۔ میں پوائنٹ جس پہ آنا چاہتا ہوں آخری، جو محمود خان نے اچکزئی صاحب کی آج کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے دوبارہ 2014 کی، بانی پی ٹی آئی کی کل اتارنے والی، کہ بانی پی ٹی آئی شخصیات کو کیسے پہچانتے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں کہتے تھے شیخ رشید کے بارے میں کہ میں اسے چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اسے اپنا وزیر داخلہ بنایا۔ وہ محمود خان اچکزئی کو کہتے ہیں مجھے اس کو ماضی کو پھر آپ دہراتے ہیں، نہیں دہرانا ضروری ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات بھی کی تھی، دہرانا ضروری ہے، یاد بھی ہوا تھا، یاد کرانا ضروری ہے۔ میری بات نہیں، میری بات مکمل ہونے دیں۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں آپ 3-4 لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگ بات کر لیں اپنی، میں اگلی باری میں اپنی بات کروں۔ میڈم میں خاموش ہو جاتا ہوں، ان کو بات کرنے دیں۔ میں نہیں بات کرتا، ان کو بات کرنے دیں۔ میری بات جب بھی مکمل ہونے کے آتی ہے، پوائنٹ پہ آتی ہے، یہ بیچ میں بول پڑتے ہیں، ان کو بولنے دیں، ان کو شو کر بولنے دیں۔ 20 سال پہلے چلے جاتے ہیں کہ 20 سال ہسٹری میں جائے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہوتی۔ ہسٹری کا علم ہونا چاہیے ہر ایک شخص کو، ہر شخص کو علم ہونا چاہیے، اور 2018 کی ہسٹری پرانی نہیں ہے، اس کو یاد کرانا ضروری ہے، ہر ایک کو یاد کرانا ضروری ہے۔ 2018 میں جو فراڈ ہوا، اس ملک اور قوم کے ساتھ جو فراڈ ہوا، اس کو یاد کرانا ضروری ہے۔
یہی جنہوں نے سوال میں آپ فراڈ کے سامنے کیا رکھنا وہ چاہوں گی اس حوالے کرایہ سے۔ وہ آج تسلیم کرتے ہیں کہ فراڈ ہوا طارق سمیر اس ملک کے صاحب، ساتھ۔